الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام ذی القعدہ کا مہینہ جس میں مسلمان حج اور قربانی کی تیاریاں کرنا شروع کرتے ہیں اور یہ اعمال یاد دہانی ہے اس عظیم پیغمبر کی قربانی کی کہ جس کی ملت میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جن سے محبت کا دعویٰ یہودی بھی کرتے ہیں عیسائی بھی کرتے ہیں اور بہت سے ہندو جن کے بعض فرقے ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں اور مسلمان وہ تو ہیں ہی ابراہیم علیہ السلام کی صحیح ملت پر. یہودیوں نے کہا تھا کہ ابراہیم یہودی تھے، عیسائیوں نے کہا کہ ابراہیم عیسائی تھے اور ان کی بے وقوفی کو خداوند عالم نے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی. ابراہیم نہ نصرانی تھے نہ یہودی تھے، بلکہ جب یہودیت جنم لیتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام تو اس سے پہلے دنیا سے چلے گئے. عیسائیت منسوب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، تو حضرت ابراہیم کیسے عیسائی ہو سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو آئے ہی ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہیں. تو جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ان دونوں مذاہب کا دعویٰ یہ جھوٹ پر مبنی ہے. اگر یہ واقعی ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہوتے تو جو تعلیمات جو شریعت ابراہیم علیہ السلام کی ہے وہ اس کو تسلیم کرتے. ایک بات یہ یاد رکھیں کہ دین پھیلنے کی بنیاد، دین کو دنیا تک پہنچانے کی بنیاد وہ تین چیزیں ہیں. پہلی چیز خالص توحید. جب توحید کا جذبہ ہوگا، اللہ پر بھروسہ ہوگا، تو آگے جو دو چیزیں میں بیان کروں گا تو پھر ہی انسان اس پر عمل کرے گا. جب دل میں توحید نہیں، اللہ کا خوف نہیں، اللہ کو مانتا نہیں، اللہ کو اکیلا تسلیم نہیں کرتا، اس سارے نظام کو چلانے والا اکیلا وہ رب کو مانتا نہیں، تو کبھی بھی وہ رب کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. دوسری چیز ہوتی ہے دین کو پھیلانے کا ذریعہ جو بنتی ہے، جو دین کی بنیاد ہوتی ہے، وہ ہے ہجرت. اور ہجرت مطلق چھوڑنا، ایک تو وطن چھوڑنا، ایک رب کے کہنے پر بیوی بچوں کو چھوڑ دینا، اپنی خواہشات کو چھوڑ دینا. رب کہتا ہے یہ کرو، خواہش کہتی ہے یہ کرو، اپنی خواہش کو چھوڑ رہے
یہ جو ہے سمجھ لیں کہ یہ بھی ہجرت کی ایک قسم ہے۔ تو دین کو پھیلانے کی دوسری جو وجہ ہوتی ہے، جو دوسری بنیاد ہے، وہ ہجرت ہے۔ اور تیسری چیز جو دین کو پھیلانے کا ذریعہ بنتی ہے وہ قربانی ہے۔ دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ ہو۔ اور یہ تینوں باتیں ابراہیم علیہ السلام میں پائی جائی ہیں، جس کو اصول دین کہتے ہیں، دین کی اصل کہتے ہیں، دین کی بنیاد کہتے ہیں۔ ایک بات یہ یاد رکھیں، ہم ملت ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اور امت ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ملت کسے کہتے ہیں؟ جو ان تین بنیادی چیزوں پر عمل پیرا ہو وہ ملت پہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ تینوں کام کر کے دکھائے۔ اور دین جس میں نماز ہماری اپنی شریعت اپنا طریقہ ہے، نبی علیہ السلام نے بتایا، جو روزے کا الگ طریقہ بتایا، حج کا الگ طریقہ بتایا، یہ جو ہم دین کے احکامات پر عمل کرتے ہیں یہ امت ہے۔ تو ایک ہے ملت، ایک ہے امت۔ ملت میں ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت، جیسے قرآن نے کہا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ ملت ابراہیمی پر چلو۔ وہ یہ کہ ملت ابراہیمی میں خالص توحید تھی۔ اب جو توحید کو مانتا ہے وہ ملت ابراہیمی پر ہے، جو نہیں مانتا وہ ملت ابراہیمی میں نہیں ہے، صرف دعویٰ کر رہا ہے یہود و نصارہ کی طرح۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، تم جناب ہجرت کرنا پڑے تو تم تیار رہو۔ اب جو اس پر عمل کرے گا تو وہ ملت ابراہیمی میں، ورنہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی اور قربانی دی، چنانچہ اب جو اس پر عمل کرتا ہے وہ ملت ابراہیمی میں ہے، ورنہ وہ ملت ابراہیمی سے باہر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یہود و نصارہ جو دعویٰ کرتے ہیں ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، توحید ان کے پاس نہیں۔ عیسائی جو ہے وہ تثلیث کے قائل ہیں اور جناب کئی خداؤں کو مانتے ہیں، چنانچہ وہ کسی صورت بھی ملت ابراہیمی میں نہیں ہو سکتے۔ یہودی وہ جناب آج جس طرح شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، جنہوں نے بچھڑے کو پوجنا شروع کیا، ان کے دلوں میں خالص توحید کیسے ہو سکتی ہے؟ جو آج موسیٰ علیہ السلام کو مشکل کشا مانتے ہوں، وہ کیسے خالص توحید پر ہو سکتے ہیں؟ جب ملت ابراہیمی کی پہلی بنیادی چیز توحید ہے، جس مذہب میں یہ توحید ہی نہ ہو سمجھ لو وہ ملت ابراہیمی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہمارے علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ کافی عرصہ لندن میں رہے تو یہ یہود و نصارہ سے مناظرے بحث اس میں بھی بات کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہودیوں نے کہا کہ توحید پر تو تم بھی نہیں ہو۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہ تمہارے یہاں ایک طبقہ جو کہتا ہے علی مشکل کشا ہے، تو اس نے بھی تو اپنا مشکل کشا اللہ کے علاوہ کسی اور کو مانا۔ جواب دینے میں، حاضر جوابی میں علامہ صاحب کا مقابلہ کون کرے؟ فرمایا وہ ہماری دین میں ہے ہی نہیں، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ تم لوگوں نے بچھڑے کو پوجا، انہوں نے گھوڑے کو پوجا، تو ہمارے بھائی ہوئے یا تمہارے ہوئے؟ نہیں سمجھے؟ تمہارے مذہب میں گالی عبادت ہے، اس کے مذہب میں گالی عبادت ہے، لہذا تمہارے بھائی ہوئے ہمارے بھائی ہوئے۔ تمہارے یہاں ٹیمپریری نکاح ہے، بس کسی کو استعمال کیا لڑکی کو پھر چھوڑ دیا، وہاں بھی متا کے نام پر یہ سب کچھ ہے۔ بتاؤ تمہارے بھائی ہیں ہمارے بھائی ہیں، تم ہمیں کہہ رہے ہو ہمارے بھائی ہیں۔ ایسے ہی بہت ساری چیزیں گنوائیں کہ تمہارے یہاں بیت المقدس ہی سب کچھ ہے اور ان کے یہاں بھی بیت المقدس ہی سب کچھ ہے، اس لیے یوم القدس کی ریلی تو نکلے گی،
حرمین پر کبھی کوئی ریلی نہیں نکلے گی، کیونکہ دل ابھی بھی قدس کی طرف ہے، بیت المقدس کی طرف ہے۔ اگر بیت اللہ کی طرف ہوتے تو بیت اللہ میں حج کے دنوں میں یہ فساد نہ کرواتے، بیت اللہ کو عزت و حرمت کی نگاہ سے دیکھتے۔ آج جن لوگوں کے پاس بیت اللہ کی خدمت ہے، یہ ان پر جناب یمن کے ذریعے راستوں سے کبھی حملے نہیں کرواتے، کہا کہ تمہارے بھائی ہیں یا ہمارے بھائی ہیں۔ ایسی اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور کہا کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ مشکل کشا ہیں علی، تو بھائی یہ مرکب ہے، دو لفظ ہیں، مشکل کشا اور دین ہم سے قرآن و سنت نبی کے ذریعے صحابہ کے ذریعے آیا۔ اب مشکل عربی کا لفظ ہے، کشا بولو فارسی کا لفظ ہے مشکل کشا، یہ عربی مشکل اور کشا فارسی۔ اگر یہ عربی میں ہوتا اور تو ہمارا عقیدہ عربی میں آیا ہے تو کم از کم یہ سارا لفظ تو عربی میں ہوتے، لیکن مشکل عربی میں لے لیا کہ دین میں تھوڑا تھوڑا دکھانے کے لیے گھستے، اور کشا فارسی میں لے کر ایران سے محبت اور ساسانی قوم سے عقیدت اور وہ ساسانی مذہب جو اسلام سے پہلے ایران میں رائج تھا، یہ اس کی نمائندگی اور اس سے محبت کا ایک طریقہ ہے۔ اسی لیے ان کی عقیدت و محبت آج تک ایران کے ساتھ ہے اور ایران ہی کے ساتھ عقیدت و محبت ہے، وہاں پر دفن ہونا سعادت سمجھتے ہیں۔ انہوں نے تو اس لفظ میں بھی ایران سے محبت کا ایک انداز دکھایا، نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ یہ کبھی آپ کی بھی کسی جمعدار سے کسی بنگی سے کوئی بات ہو اس ملت ابراہیمی پر، میری گفتگو یاد رہے گی تو آپ کو کام آئے گی۔ آپ بتائیں یہود و نصارہ میں توحید ہے؟ ان کے یہاں ہجرت کا کانسیپٹ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرنے لگے، اللہ نے جنت سے مینڈا بھیجا، اب انہوں نے قربانی مینڈے کی۔ آج تک ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت پر صرف مسلمان عمل کرتے ہیں، نہ یہودیوں کے یہاں قربانی ہے نہ عیسائیوں کے یہاں قربانی ہے۔ تو ملت ابراہیمی پر مسلمان ہوئے یا یہود و نصارہ؟ اور پھر اسلام ملت اور امت دونوں کو لے کے چلا ہے۔ آپ دیکھیں ہماری نماز میں درود ابراہیمی ہے، جس میں ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم ابراہیم علیہ السلام پر درود پڑھ کے ملت اور امت کو یوں ملا کر لے کر ساتھ چل رہے ہیں۔ اور پھر دوسری چیز، مسلمانوں کی دو عیدیں ہیں، اب دو عیدیں ہیں، ایک عید رمضان کے روزوں کی وجہ سے ملی اور دوسری عید قربانی کی وجہ سے ملی۔ اب یہ جو رمضان کے روزے ہیں، یہ روزے پہلے کسی امت پر نہیں تھے، یہ جو عید ہے یہ امت کی علامت ہے کہ نبی علیہ السلام کی امت کو روزے ملے۔ روزے یعنی رمضان کے روزے، اس سے پہلے تو بعض لوگ 10 محرم کا کسی شریعت میں روزہ تھا، کسی کا جمعے کو روزہ تھا، کسی کا جناب داؤد علیہ السلام کی امت میں ایک دن روزہ ایک دن افطار تھا، لیکن رمضان کے روزے یہ نبی علیہ السلام کو ملے۔ تو یہ امت کی ترجمانی ہے کہ یہ نبی کو روزے ملے، اس ہمارے پیغمبر کو یہ رمضان کی عبادت ملی۔ تو اس رمضان کی عبادت کے بعد رب خوش ہوا تو کہا کہ اب تمہاری عید ہے، یہ امت کی علامت ہے کہ یہ نبی کی شریعت پر عمل پیرا ہونے کے بعد اب ہمیں عید ملی ہے۔ اب جو دوسری عید ملی ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پوری کرنے کے بعد ہمیں جناب عید الاضحیٰ ملی ہے۔ یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ حج کے کتنے طریقے ابراہیم علیہ السلام کی ادائیں ہیں، یہ ان کی اداؤں کی جھلکیاں ہیں۔ تو ہمیں جو عید الاضحیٰ ملی یہ ملت کی علامت ہے۔ عید چھوٹی ملی عید الفطر، یہ امت کی علامت، عید الاضحیٰ ملی تو یہ ملت کی امامت۔ تو اب بتاؤ ملت اور امت، ابراہیم اور محمد، ان کی شریعت اور ان کی محبت کو اگر جو لے کے چلے ہیں تو صرف مسلمان لے کے چلے ہیں، نہ یہودی لے کے چلے ہیں نہ عیسائی لے کے چلے۔ بات سمجھ آئی نہیں آئی؟
تو خالصتاً ملت ابراہیمی پر اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف مسلمان ہیں اور وہ صرف اسلام ہے۔ آج بھی بیت اللہ کی جو تعمیر کی تو ابراہیم علیہ السلام نے، تو مسلمانوں کا قبلہ بھی کون سا ہے؟ بولو، بیت اللہ۔ تو ملت ابراہیمی پر یہود و نصارہ ہے یا اسلام ہے؟ مجھے پتہ ہے تمہیں یہودی نصرانیوں کی رد میں باتیں مزے کی نہیں لگتے، تمہیں یہودیوں کے باپ جو ہیں نا ان کے خلاف باتیں اچھی لگتی ہیں، لیکن چلو کبھی یہ بھی کر لیا کرو۔ لیکن ہمارے اندر بھی جو ہے وہ جھنگوی فطرت ہے، ہمارے سامنے یہودیت موضوع رکھو یا عیسائیت رکھو، ہم آتے ادھر ہی ہیں۔ جیسے ابھی بیچ میں تھوڑا سروس روڈ پہ نکلا اور پھر آیا، کیا کریں، مجبوری ہے۔ جو بات حقیقت ہے وہ بیان نہ ہو تو پھر مزہ بھی نہیں آتا۔ جب وہاں سے ادھر سے رابطہ مل رہا ہو ان کا تو اس تعلق کو بتانا بھی ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو بہرحال خالص توحید یہ اسلام کے پاس ہے اور کسی مذہب کے پاس نہیں ہے۔ اب پہلی بنیاد ملت کی وہ توحید، اور ابراہیم علیہ السلام ہائے ہائے کتنے بڑے موحد، اتنے بڑے موحد کہ ابھی چھوٹے ہیں، بچے ہیں۔ والدہ نے کہا کہ پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے ہمارا خدا کون ہے؟ کہا نمرود۔ کہا اچھا یہ کیسا خدا ہے، اس کا خدا کون ہے؟ کہا بیٹا ایسی باتیں نہیں کرتے، وہ سن لے گا بڑا مسئلہ ہوگا۔ آزر آئے، بیوی نے کہا بیٹے نے ایسے سوال کیے کہ میرا بھی سر گھما دیا۔ کہا کیا؟ کہا کہتے ہیں نمرود خدا ہے تو اس کا خدا کون ہے؟ کہا بیٹا بالکل خاموش، حالات سازگار نہیں ہیں، یہ باتیں اگر اس نے سن لی تو بڑا مسئلہ ہوگا۔ سن پیغمبرانہ توحید، تمہارا جو خدا ہے وہ سنے گا، میرا خدا تو اب بھی سنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتے وہ سن لے گا۔ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، ایسوں کو کیوں خدا مانتے ہو جو نہ سنتے نہ دیکھتے؟ پھر کہا ابا جان یہ بتا میں خوبصورت ہوں یا نمرود؟ کہا نہیں تو بڑا خوبصورت میرا چندہ۔ کہا یہ کیسا خدا ہے جو بندوں کو خوبصورت بنائے اور خود بدصورت ہو؟ یہ توحید اتنی آسان ہے، اگر کوئی سمجھنا چاہے اس سے آسان مسئلہ کوئی نہیں اور اس سے میٹھا مسئلہ بھی کوئی نہیں، اور نہ سمجھنا چاہے تو سمجھ آتی نہیں، پھر اس سے کڑوا مسئلہ بھی کوئی نہیں۔ بات دیکھو کیسی عقلی کر رہے ہیں، دلائل قرآن و حدیث کے اپنی جگہ ہوتے ہیں، لیکن بعض ایسے دلائل ہوتے ہیں جو سامنے عقل کے نظر آتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید پر قربانیاں دیں، اور پھر وہ جو مشہور واقعہ جو آپ سنتے ہیں، نمرود کے دربار میں کھڑے اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں، نمرود کہتا ہے کون ہے پھر خدا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو کہا قال انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں، اور دو قیدی لایا نمرود، ایک کو چھوڑ دیا ایک کو قتل کیا۔ کہا یہ دیکھ زندہ مردہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، میری مراد تو موت حقیقی اور حیات حقیقی تھا، یہ کوئی اور مطلب لے گیا۔ اور مناظر کامیاب مناظر کی نشانی بھی یہ ہے جب دیکھے کہ سامنے والا سامنے مجمع کو ایک متاثر کرنے کے لیے ایسی فضول کی بات کر رہا ہے تو آپ دوسری دلیل ایسی سامنے پیش کریں کہ وہ ہکا بکا ہو کے رہ جائے۔ اب اگر وہ اس بحث میں پڑتے ابراہیم علیہ السلام کہ بھائی میری مراد زندہ کرنا یہ کہ ایک پانی کا قطرہ ہے، اس پانی کے قطرے سے کون ہے جو خون بناتا ہے، پھر اس خون سے کون ہے جو گوشت بناتا ہے، پھر اس گوشت پر کون ہے جو ہڈیاں چڑھاتا ہے، پھر اس پر کون ہے جو جناب پھر اس پر کھال چڑھاتا ہے، پھر اس جسم میں روح ڈالتا ہے، پھر وہ آنکھیں دیتا ہے، پھر وہ سننے
سننے کے لیے کام دیتا ہے، میری مراد یہ ہے تو ایسا کر سکتا ہے، تو بحث ایک لمبی چلی جاتی، پھر وہ اس پر یہ بھی کہہ سکتا تھا یہ سب کچھ تو میں کرتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے انداز بدلا، دلیل کا طریقہ بدلا، اور ایسی بات لے کر آئے کہ مجمع بھی متاثر ہو، سامنے والا بھی ششدر رہ جائے، اور کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو آج سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، بالکل سبق ہو گیا وہ کافر۔ اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ کوئی یہ بھی کہہ سکتا تھا سورج کو مشرق سے تو میں نکالتا ہوں، تمہارا رب آج مغرب سے نکالے، لیکن جو چور ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے میں چور ہوں۔ نمرود کو بھی پتا تھا خدا میں ہوں نہیں، جو اپنا پیشاب ایک دن تک نہ روک سکے وہ دوسرے کے مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ نہیں، بولنا نہیں۔ اگر ذرا پریشر آ جائے وہ پریشر کو نہ روک سکے تو مجھے بتا وہ خدا ہو سکتا ہے؟ جس کو ہر وقت یہ ڈر ہو کہ کوئی بچہ پیدا ہوگا اور میری سلطنت کو تہس نہس کرے گا، میں نے خواب دیکھا ہے، تو خواب وہی دیکھتا ہے جو سو جاتا ہے، اور جو سو جاتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ اگر وہ سو گیا تو نظام ہستی کون چلائے گا؟ یہ تو رب کی ذات ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے اونگ بھی نہیں آتی، نیند تو چھوڑو اونگ بھی نہیں آتی، اکیلے نظام ہستی چلا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتے ہیں ایک دن رب کو کہا ربا تمنا ہے کہ ایک دن نظام میرے ہاتھ میں دیں، ذرا دیکھیں کیسے سورج وورج چلتا ہے، میری مرضی سے سورج طلوع ہو، چاند نکلے، ستارے یہ سارے چمکیں۔ کہا ٹھیک ہے، رات کو پیالہ لے کر پانی کا ہاتھ میں کھڑے ہو، صبح کو دیکھیں گے۔ چنانچہ رات کو پیالہ لے کے کھڑے ہو گئے موسیٰ علیہ السلام۔ آخر پھر نیند آئی، جھٹکا لگا، پانی کا پیالہ گرا، جلدی سے اٹھایا۔ اللہ نے کہا موسیٰ کا فیصلہ ہو گیا، جو ذات ایک رات کے لیے ایک پیالہ نہیں تھام سکتی وہ سارے دن کے لیے ساری دنیا کے نظام کو کیسے تھام لے گا؟ یہ رب کی ذات ہے۔ تمہارا یہاں ٹریفک کا نظام، سگنل لگے ہوئے ہیں، سارجن پولیس والے ہیں، پھر بھی گاڑیاں ڈھس ٹکرا رہی ہیں، کبھی بندوں سے، کبھی بندیوں سے، کبھی گاڑیوں سے، اور کھربوں انفینٹی لاتعداد ستارے اپنے مدار میں ہیں، کوئی کسی سے ٹکراتا نہیں، چاند سورج سے نہیں ٹکرا رہا، سورج زمین سے نہیں ٹکرا رہا، یہ سارا نظام لاکھوں سال سے کیسے ترتیب سے چل رہا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آسمان لیک ہو گیا ہے، لیک ہو کے جناب پانی بہ رہا ہے، ذرا ویلڈنگ شیلڈنگ کرو، نہیں، اس نے زمین بنائی تو کیسی، اس نے آسمان بنائے تو کیسے، یہ سارا نظام خدا کی قسم تنے تنہا جو چلا رہا ہے اسی کو اللہ کہا جاتا ہے۔ اب سوال ہے کہ وہ یہ کہہ سکتا تھا سورج تو میری مرضی سے نکلتا ہے، مشرق سے تیرا رب نکالے، لیکن نمرود کو پتا تھا اگر یہ بات میں نے کی ابراہیم کے ہاتھ اٹھانے کے دیر ہیں، اس کا رب آج سورج کو مغرب سے بھی نکال کے دکھائے گا، اور جو نہیں ماننے والے ہوں گے وہ بھی مان لیں گے واقعی خدا تو ابراہیم کا خدا ہے۔ یہ توحید تھی ابراہیم علیہ السلام کی، کیونکہ ملت ابراہیمی میں بنیادی پہلی چیز کیا ہے؟ توحید، اور توحید ایسی کہ بتوں کو توڑا۔ جب قوم نے کہا ابراہیم آج میلہ ہے ذرا چلنا ہے، انہوں نے کہا ہم میلے والے لوگ نہیں ہیں، تم جاؤ، ہم میلے والے نہیں ہیں، اور یہ نبیوں کا مزاج بھی نہیں ہے۔ ایرانی لکی سرکس ہے اور دھمال ہے، بال کھول کے عورتوں کے بال ہیں، اور پھر جناب کتے اور ریچھ کی لڑائیاں ہیں، یہ بزرگوں کے مزاروں پر نام لے کر ہوتا ہے۔ پھر وہاں ماشاءاللہ ملنگی بوٹی، کیونکہ چرس بولنے میں انسلٹ ہے، ذرا توہین ہے، تو اس کا نام مہذب رکھ دو ملنگی بوٹی، کیونکہ ہمارے یہاں پہلے گانا گانے والے کو کنجر کہتے تھے، لیکن اب وہ
کیا کہتے ہیں ان کو؟ فلم اسٹار، سنگر۔ پہلے جناب ناچنے والے کو طوائفہ کہتے تھے، اب فلم اسٹار۔ اس ملک میں یہی کام ہے کہ برے کام کا نام اچھا رکھ دو۔ پہلے لوگ گالی کو گالی کہتے تھے، اب کہتے نہیں اس کا نام تبرہ رکھ دو۔ پہلے لوگ زنا کو زنا کہتے تھے، لیکن اب کہتے نہیں اس پر خوبصورتی کا لیول چڑھا کر اس کا نام متع رکھ دو۔ چنانچہ اس ملک میں تو یہ ہے، چرچ کا نام ملنگی بوٹی ہو گیا، زنا کا نام متع ہو گیا، کنجر کا نام سنگر ہو گیا، طوائفہ کا نام فلم اسٹار ہو گیا۔ ایسے ہی بہت ساری شراب کو بیر کہنے لگ گئے، پتہ نہیں کیا کیا۔ بابو کسی کا نام اچھا رکھ دینے سے اگر وہ ذات میں اچھے نہیں ہیں تو وہ چیز اچھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اچھی وہی ہے جس کو میرے نبی نے اچھا کہا ہے، میرے نبی کی تعلیمات نے اچھا کہا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ ڈانس کو ڈانس کہتے تھے، اب بعض داڑھی والوں کو ڈانس کا شوق ہے لیکن پتہ ہے لوگ برا بھلا کہیں گے، تو اب اس کا نام دھمال رکھ دیا۔ اور جناب دھمال کے ساتھ اپنی خواہش بھی پوری ہو رہی ہے، اور جناب ساتھ ساتھ میں ڈانس بھی چل رہا ہے، لیکن آپ اسے ڈانس کہیں تو توہین ہوگی، کیونکہ وہ تو دھمال ہے، اس پر اسلام کا لیول چڑھانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن یاد رکھو، کوئی کسی طرح کسی چیز پر اچھا لیول چڑھانے کی لاکھ کوشش کرے، اہل حق انشاءاللہ العزیز اس باطل پروپیگنڈے کا رد ہمیشہ کرتے رہے۔ ابراہیم میلے پہ جانا ہے، کام میلے والے نہیں ہیں، تم جاؤ، یہ نبیوں کا مزاج نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام زبان حال سے دل میں کہہ رہے تھے، بچو تم اپنا میلہ سجاؤ، میں اپنا میلہ سجاؤں گا، تمہارے میلے کے انداز الگ ہوں گے، میرے میلے کے انداز الگ ہوں گے۔ جب قوم گئی اور ابراہیم علیہ السلام ان کے باڑے میں آئے جہاں پر بت رکھے ہوئے تھے، تو اب مسجد تو نہیں بول سکتا ہوں نا، مسجد تو عبادت کی جگہ ہے، تو اب ادھر جب آئے اور بتوں کو توڑنا شروع کیا، ٹانگ کاٹ دی، کسی کے ہاتھ توڑ دیے، کسی کی ناک کاٹ دی، کسی کو کیا کیا، کسی کو کیا کیا، او بڑا والا جو تھا نا اوپر، اس کے اوپر کلاڑا رکھ دیا۔ اب جب قوم آئی شام کو اپنے اس جناب اس کیا کہتے ہیں عبادت خانے میں، اب جب پہنچی حال دیکھا خداؤں کا، فوراً ہاتھ ادھر آئے، ہائی یہ کیا ہو گیا، ہائی یہ کیا ہو گیا، ہائی یہ کیا ہو گیا، سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، ہائی یہ کیا ہو گیا، یہ تو جناب ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا ہو گیا۔ فوراً کہا یہ ضرور ابراہیم نے کیا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کیا۔ میں اس موقع پر عموماً کہا کرتا ہوں، آج بھی اگر دنیا کفر کو کوئی بھی نقصان پہنچے یا وہاں پر کوئی بھی مسئلہ ہو جائے تو کیا کہتے ہیں، یہ ضرور انہوں نے کیا ہوگا، نانوتوی کے ابابیلوں نے کیا ہوگا۔ او بھائی اتنے سارے اور بھی ہیں، کیا پتہ انہوں نے کیا ہو؟ کہتے نہیں، باقی وہ تل ہی نہیں جن میں تیل ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو حسین احمد مدنی کے نام لے گئے ہیں، جو شیخ الہند محمود الحسن کے نام لینا ہے، جو رشید احمد گنگوئی کے نام لینا ہے، جنہوں نے انگریز کو دن میں تارے دکھائے تھے، جنہوں نے پہلے بھی تحریک ریشمی رومال چلائی تھی، جنہوں نے پہلے بھی ہمارے آباء و اجداد کو دن میں تارے دکھائے تھے۔ آج بھی جو کچھ ہوتا ہے، کفر پہ جو معاملہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں انہوں نے کیا ہے۔ اگر یہی بات ہے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، اور رب کا شکر ہے اللہ نے دین دیا تو دین ابراہیم حنیفہ، ملت دی تو ملت ابراہیم حنیفہ، اور مسلک دیا تو مسلک امام ابو حنیفہ۔ ساری چیزیں حنیف حنیف حنیف، میرا ڈرائیور بھی حنیف۔ اب جناب واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، قوم نے فوراً کہا۔ اب دیکھو نا ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ ہوا، جلوس ان کے ہوتے ہیں ایران کے امریکہ کے خلاف، تقریریں ان کی ہوتی ہیں، ایران مرد آباد،
مر کر امریکہ اور فلاں فلاں فلاں، یہ ورلڈ ٹریڈ کا واقعہ ہوا، کوئی شبہ کے درجے میں بھی کبھی امریکہ نے کہا کہ یار ہو سکتا ہے یہ بھی ہو؟ نہیں، ایسا ہوا ہے؟ نہیں، شبہ کے درجے میں۔ اس کے علاوہ کئی واقعات امریکہ میں اس سے پہلے بھی ہوتے رہے، جس کے وجہ سے امل کاسی گرفتار ہوئے، یوسف رمزی گرفتار ہوئے اور دیگر ہوئے۔ اب وہ کئی عرصے بعد، لیکن دوران تفتیش محلے میں 4-5 چور ہوں اگر، تو آدمی کہتا ہے یار کیا پتہ اس نے کیا ہو، اس نے کیا ہو۔ اگر تمہاری نظر میں یہ چوری ہے اور امریکہ اور ایران بڑے آپس میں دشمن ہیں، تو کسی درجے میں اس نے سوچا کبھی امریکہ نے؟ ادھر سے نو ٹینشن، اس کو پتہ ہے کرے دی کتی یہ چورا نال ملی دی ہے، یہ ہمارے اپنے بچے ہیں اور ہم ان کو لے کے چل رہے ہیں، نو ٹینشن نو پرابلم۔ اور پھر جناب یہ تو ہمیں ان سے خطرہ نہیں ہے۔ بابو پھر آپ کو کن سے خطرہ ہے؟ کہتے ہیں جن کی بڑی بڑی پگڑیاں ہیں، یہاں تک پگڑی جا رہی ہے، ان کی پگڑی جتنی بڑی ہوتی جاتی ہے ہماری حالت اتنی زیادہ بگڑتی جاتی ہے، یہ ان سے خطرہ ہے۔ میں نے کہا ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے، چھوٹے سے کلاشن ہے، پگڑی ہے، یہ اتنے غریب ہیں، اسی پگڑی کو کھانے کے وقت دسترخوان بنا لیتے ہیں، اسی پگڑی کو جناب کپڑے بدلتے ہوئے سترہ بنا لیتے ہیں، اسی پگڑی کو سوتے ہوئے چادر بنا لیتے۔ کوئی زیادہ خان صاحب کے پاس سامان آ جائے، اسی کو کھول کے اسی کو تھیلا بنا لیتے ہیں۔ میں نے کہا تو بہت غریب ہیں، ان کے پاس تو اسلحہ بھی نہیں ہے اتنا، ان کے پاس تو کچھ نہیں، تم کہتے ہو میں ان سے ڈر لگتا ہے۔ کہتے ہیں ہاں ہے تو ان کے پاس کچھ نہیں، لیکن ان کے دل میں جو ایمان ہے وہ سب کچھ ہے۔ میں نے کہا اور سچ سچ بتا دوسری وجہ کیا ہے؟ کہتے سچ بتا دوں؟ میں نے کہا بتا۔ کہتے دوسری وجہ یہ کہ ان کے سربراہ کا نام عمر تھا۔ ان کے سربراہ کا نام عمر تھا۔ تو میں نے کہا کیا ہوا اگر نام عمر تھا؟ کہنے لگا کہ ہمیں پتہ ہے نام کی تاثیر ہوتی ہے، اور یہ عمر عمر ہوتا ہے، پہلے والا حضرت عمر تھا اور یہ والا ملا عمر تھا، چنانچہ جس قوم کا سربراہ عمر ہو پھر وہ قوم ہمیں دن بھی تارے نہ دکھائے تو اور کیا کرے گی؟ تو میں نے کہا ایران؟ کہتا نہیں وہاں کے صدر تھے پہلے اس وقت رفسن جانی، وہ تو ہماری جانی ہے۔ اچھا میں نے کہا یہی بات ہے، ہم یہی تو کہتے ہیں کہ تمہاری ساری محنت پانی پانی ہے۔ اب یہ سب کچھ کیا ہے؟ ایمان، خالص توحید۔ ابراہیم علیہ السلام نہیں ڈرے، قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ ہمارے بت تجھے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، دیکھنا بھی یوں ہوگا اور وہ ہوگا۔ واہ ابراہیم آپ کے جوتوں پہ قربان۔ وہ کہنے لگے تم میرے رب کے ساتھ شرک کر کے نہیں ڈرتے تو میں تمہارے معبودوں سے کیوں ڈروں؟ توحید تو دیکھو۔ قوم آئی اور کہا ہے یہ کس نے کیا؟ یہ ضرور ابراہیم نے کیا ہوگا۔ بلایا کہ یہ کس نے کیا؟ کہا یہ بڑا والا ہے نا، اس سے پوچھو۔ اب سامنے ان کی نظروں میں انہیں ذلیل کرنا اور انہیں توحید سمجھانا۔ کہا پوچھ لو۔ کہتے ہیں یہ بولتے نہیں ہیں۔ کہا بولتے نہیں ہیں، سنتے بھی نہیں ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا جو بولتا نہ ہو سنتا نہ ہو پھر وہ تمہارا معبود، پھر وہ تمہارا خدا؟ آج یہ قوم جو اپنے ہاتھ سے تراشیدہ بت بناتی ہو، مجھے بتاؤ ایسی قوم سے ڈرنا چاہیے؟ نہیں، بلکہ وہ تم سے ڈرے گی۔ آپ دیکھو نا انہی بتوں کی پجاری ہے نوپور شرما، جس نے ہمارے نبی کی توہین کی انڈیا میں۔ ابھی اس کا بیان آیا، میں اپنا بیان واپس لیتی ہوں، حالت خراب ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اس کی؟ اسے پتہ ہے بابا نبی کے معاملے میں یہ مسلمان ایسے ہو جاتے ہیں کہ انہیں کچھ دنیا یاد نہیں رہتی، بس وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ ان کے سامنے بس ایک ہی ہوتا ہے کہ گستاخ اس دھرتی پہ ہے کیوں؟ اور جن کے خدا اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے، اور اب تو سننے میں آ رہا ہے بلکہ ہے ہمارے پاکستان میں چائنا تسبیحیں بیچ رہا ہے، مسلح بھیج رہا ہے، اور جناب
بہت ساری چیزیں بیٹریاں آ رہی ہیں، لیکن ہندوستان میں بت بنا کے ان کے خدا انہیں دے رہے ہیں کہ تمہارا خدا ہمارے چائنا میں بنے گا، اور وہ بت جو ہے چائنا والے عجیب ٹائپ کے بنا کے انہیں بیچ رہے ہیں اور وہ بھی خرید رہے ہیں۔ بتاؤ، جن کے ایسے خدا ہوں، وہ خدا جس نے آسمان و زمین بنایا ہے، اب بتاؤ اس خدا کو جو ماننے والے جس نے آسمان و زمین بنایا، ان معبود بتوں کو معبود ماننے والے، ان میں آپس میں کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ کوئی جوڑ ہے؟ یا یہ اللہ کی توحید کے قائل لوگوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ایسے خالص توحید پر، اور سنو یہ بات میں جمادی الثانی میں کہا کرتا ہوں، اس امت میں سب سے پہلے اگر کسی شخص نے بتوں کو توڑا ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فتح مکہ کے توڑنے والے بت جنہیں نبی اپنے کندھوں پہ بٹھا کے توڑوائیں، نبی کے کندھوں پر بیٹھ کر بت توڑنے والا بھی عظیم ہے، اور اس امت میں سب سے پہلے بت توڑنے والا بھی وہ تو بہت ہی عظیم ہے۔ بچپن میں ابو بکر کو ان کے والد لے کر گئے بیت اللہ، 360 بت رکھے ہیں، یہ خدا بیٹا یہ ہمارا معبود، پکارو۔ باپ کے سامنے ابو بکر بولتے نہیں، باہر چلا گیا والد کہ کیا پتا اکیلے میں خداؤں سے بات کرے، تھوڑی دیر بعد آئے تو دیکھا خداؤں کی حالت ہی خراب ہے، چھوٹا بت ابو بکر کے ہاتھ میں، بڑے بت کی پٹائی ہو رہی ہے، والد کو غصہ آیا، مارا، اور مارتے مارتے گھر لے کے گئے۔ حضرت صدیق کی والدہ اپنے بیٹے کو اپنے دامن میں لے کے کہتی ہیں، کیوں بچے کو اتنا مار رہے ہو، کیا غلطی ہو گئی؟ کہا تمہیں پتا اس نے خداؤں کو مارا ہے؟ میں سمجھا تھا بعد جاؤں گا تو یہ باتیں کرے گا، مجھے کیا پتا آؤں گا تو یہ حال وہ کرے گا۔ کہا بیٹا کیوں ایسا کیا؟ ابا نے کہا یہ خدا ہے۔ ابا باہر کا، میں کہا تو خدا ہے تو ذرا مجھ سے بات کر، بات ہی نہیں کرتا، میں بات کرتا ہوں تو نواب کا بچہ آگے سے جواب بھی نہیں دے رہا، اس کے باپ کا نوکر ہوں جو میں اس سے باتیں کروں۔ اب میں نے کہا تمہاری لڑائیاں کراتا ہوں، دیکھتا ہوں کون جیتتا ہے۔ ابھی چھوٹے کی بڑے سے میں لڑائی، ابھی پوری طرح لڑائی ہوئی بھی نہیں، ابا جان آ گئے۔ اس امت میں ملت ابراہیمی پر سب سے پہلے عمل کرنے والا وہ شخص ہے کہ جو ہے ہی پہلا، جس کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ ہے، دمادہ مست کلندر صدیق دا پہلا نمبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو بت توڑے، صحیح کیا یا غلط کیا؟ دیکھ لو، یہ آج کے کوئی دانشور یا کالم نگار یا اینکر پرسن ہوتے، بڑے سے پروگرام کراتے، ساتھ میں لوگوں کو بٹھاتے، آپ کا اس بارے میں کیا تجزیہ ہے جو ابراہیم نے یہ بتوں کو، یہ کیا اخلاق کے دائرے میں آتا ہے، یہ ذرا مناسب حرکت ہے؟ وہ یوں باتیں کرتے۔ دیکھیں نا جی، کسی کا دل توڑنا بھی تو صحیح نہیں، اب وہ کتنوں کے دل ٹوٹے ہوں گے؟ ابے جس دل میں اللہ نہیں وہ دل نہیں پتھر ہوتا ہے۔ تمہیں یہی چیز تو سمجھ نہیں آتی۔ یہ آج کے اینکر ہوتے، وہ ابراہیم علیہ السلام پر اعتراض کر رہے ہوتے، وہ تجزیے لگا کے بیٹھتے کہ آج کسی کافر کو تکلیف ہو، یہ اینکر سب سے پہلے نہیں بیٹھیں گے اور ان کے مدعی بن کر اور ان کی طرف سے حمایتی بن کر اور اسلام کی تعلیمات پر اعتراضات کرتے ہیں۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا، کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اس کو کہ مسلمان کی موت مر۔ اور دوسری طرف والی حرکتیں ان کو نظر نہیں آتی۔ ہمیشہ یہ اینکر بیٹھیں گے تو اسلام کی تعلیمات اور اسلام کے کسی عمل پر اعتراض۔ ابے کبھی اس پر پروگرام کرایا کہ یہ ہندو بدھ کی عبادت کرتے ہیں، یہ کیوں ہوا؟ نوپور شرما نے یہ کیا، ہونا چاہیے تھا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ادھر تم آزادی اظہار رائے کو لے کے بیچ میں گھستے ہو، جو حقیقت ہے اس پر بات کیوں نہیں کرتے؟ لیکن نہیں، ابھی دیکھو دعا زہرا نام کی ایک لڑکی یہاں سے گئی اور وہ پنجاب کے ظہیر نامی آدمی سے، لڑکے سے شادی کرتی ہے۔ وہ میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا، یہ وسیم بادامی اور وہ JDC کا وہ اور اس کا باپ لڑکی کا وہ جو بیٹھ کے مساجد کے خلاف ایک
پری پلاننگ کے تحت، اچھا جی آپ نے مسجدوں میں اعلان کرایا، ہاں جی مسجدوں میں گیا تھا، انہوں نے منع کر دیا، اور پھر وہ تینوں مسجد 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 لے کر، ابے رہتے تم لوگ ایک کالونیوں میں باڑے میں جا کے اعلان کرواتے، مسجد والوں کے پاس تم آئے نہیں، اب اسے مذہبی ایشو بنا رہے ہیں۔ یہ میں بتلانا چاہتا ہوں، کل ایک میراثی کی پرسوں ویڈیو آئی ہے جو صحابہ کا گستاخ شہنشاہ نقوی، اور اس نے کہا جی دیکھیں مسئلہ یہ دعا زہرا کے معاملے میں اداروں کو دھمکیاں دے رہا ہے، سنجیدگی سے لیں، اور اسے جو ہے عدالت جو ہے وہ فیصلہ یوں کرے جس میں ہمارے مکتب کا بھی لحاظ رکھا جائے، ہمارے مذہب کا بھی۔ ہمارے مذہب میں یوں ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کی اطلاع آ رہی ہے کہ وہ لڑکی سنی ہو چکی، مسلمان ہو چکی ہے، اب انہیں پیٹ میں مروڑ ہو رہے ہیں کہ جناب وہ کیوں ایسا ہوا، جی وہ ان کو والد کے حوالے کیے جائے اور والد کو جناب دے دیے جائے، کیونکہ انہیں پتہ ہے ایک پرسن وہاں چلی گئی ہے، اب چنانچہ اس کو دیا جائے۔ اور پھر اگلی بات حضرت فرماتے ہیں، حضرت کہتے ہیں بات یہ ہے ہمارے مکتب کے لحاظ سے مسئلہ بتایا جائے، کیوں فیصلہ عدالت ہمارے مکتب اور فقہ کے لحاظ سے، ہمارے فقہ کے اندر جب تک ولی اجازت نہ دے، یعنی جو سرپرست ہوتا ہے، اس وقت تک نکاح نہیں ہو سکتا، لہذا اس نے اگر نکاح کیا بھی ہے تو اپنے پرسن، اپنے جناب سرپرست اور اپنے ولی کی اجازت کے بغیر اس نے جناب نکاح کیا تو ہمارے مذہب میں تو نکاح نہیں ہوتا، اور میں نے کہا نکاح نہیں ہوتا، ادھر ہمارے سامنے تجھے بیٹھ تو تجھے بتاؤں تمہارے مذہب میں متع بغیر ولی کی اجازت سے ہو جاتا ہے، تمہارے یہاں متع وہ جناب سرپرست کی اجازت کے بغیر ہو سکتا ہے۔ متع میں ٹوٹل دو شرائطیں، ایک اجرت طے کرنا اور ایک جناب وقت طے کرنا، چاہے وہ وقت 1 گھنٹے کا ہو، 1 دن کا ہو، چاہے وہ 2 راتوں کا ہو۔ تمہارے مذہب میں متع بغیر ولی کی اجازت کے ہو جاتا ہے اور نکاح ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا۔ یہاں تمہیں تکلیف ہو رہی ہے اور وہاں تم جناب اس کے فضائل بیان کرتے ہو، جو متع کرے اس کے یہ فضیلت، تم اس رخ کو مذہبی کا رخ کی طرف لے کے جا رہے ہو، فرقہ واریت کی رخ کی طرف لے کے جا رہے ہو، اور فرقہ واریت کی طرف جا رہے ہو۔ اگر واقعی دعا زہرا مسلمان ہو گئی ہے اور اسے کسی قسم کی اس معاملے میں پریشانی ہے تو تم اگر اپنے مکتب کے لیے میدان میں آؤ گے تو اس کی پھر انشاءاللہ اس نکاح کے جواز کے لیے عدالت میں ہم آئیں گے پھر تم نظریں نہیں دکھا سکو گے، کسی کو اٹھا نہیں سکو گے آنکھیں، پھر ہم بتائیں گے کہ کہاں کا ولی ہوتا ہے، کہاں کا سرپرست کی اجازت ہوتی ہے یا نہیں۔ ہم اس موضوع کو اس طرف لے کے ہی نہیں جا رہے۔ پاکستان میں یہ واقعات ایک نہیں کئی مرتبہ ہوئے ہیں، لیکن اسے فرقہ واریت کی طرف لے کر نہیں گئے۔ لیکن انہیں اب تکلیف ہے کہ جناب وہ اگر مسلمان ہوئی ہے تو اب یہ اس کو مذہب کی طرف لے کے، اور چاہ رہے ہیں کہ وہ اسے واپس لے کر والد کو جو ہے وہ دے دی جائے۔ اس نے والد کے ساتھ رہنا تھا تو وہ جاتی کیوں؟ نہیں سمجھ آئی؟ تو بہرحال اس ایشو پہ میں بات کرتا نہیں ہوں، لیکن چونکہ اس کی ویڈیو آ کر وہ اس کو ایک مذہب اور ایک دین اور ایک فرقہ واریت کا رنگ دینا چاہ رہا ہے تو بابو چوڑیاں پھر ہم نے بھی نہیں پہنی ہوئی۔ دلائل کی دنیا میں پھر تم اگر سمجھتے ہو تو تمہاری دلیلیں ہمیں پتہ ہیں، پھر ہم انشاءاللہ دلائل کے پہاڑ لے کر عدالت میں آئیں گے، پھر دنیا دیکھے گی، پلٹ کے دیکھو ظالم، تمنا ہم بھی رکھتے ہیں، اگر تو سنگ مرمر ہے تو پتھر ہم بھی رکھتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔